الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل ذکر، اہل علم سے سوال کیجئے، پوچھئے. ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. عزیز بھائیو، آج کا یہ مختصر سا پروگرام جس کا انعقاد کرنے والے ہمارے بھائی قاری اسرار صاحب اور اس مرکز کی انتظامیہ، اللہ کریم آپ سب دوستوں کی، قاری صاحب کی محنت کو قبول فرمائے. آمین تو کہہ دیں بھائی. اللہ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے. میرے سے پہلے میرے استاذ یہ مکرم فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالی بڑی ہی ماشاءاللہ نصیحت آموز گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ شیخ محترم کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. قاری صاحب
کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا تھا شیخ صاحب کے لیے ادھر چیئر لا کے رکھے بھائی کوئی. آج کا جو پروگرام ہے، جس طرح قاری صاحب نے مجھے اس کی ترتیب بتلائی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ قاری صاحب کا جذبہ، قاری صاحب کا شوق ذوق، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے انہوں نے بتلایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہ ایک جذبہ پیدا ہو کہ سوال کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے علماء سے. تو آج میں نے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ کو سوال کرنے کی اہمیت کے حوالہ سے کچھ گزارشات کروں گا. مجھے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ بڑی طریقے سے، بڑے سلیقے سے یہ آج ساری گفتگو سماعت بھی فرمائیں گے اور یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ. کیوں جی یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ سوال کرنے کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر. بغیر کسی تمہید کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جنگ پہ گئے اور وہاں ایک آدمی جورح رجلاً، ایک آدمی کو زخم آ گیا. سردی کی شدت تھی، اب اس کا زخم بھی کافی گہرا تھا، تو وہ بندہ جنبی ہو گیا، احتلام ہو گیا. اب اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو وہاں ساتھی تھے، دوست تھے وہ جنگ کے اس سفر میں، انہوں نے سوال کیا کہ بھائی یہ میری کیفیت ہے، کاری ضرب مجھے لگی ہوئی ہے، تو اس حوالہ سے آپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں بھی میں نے پڑھنی ہے، سردی کی بھی شدت ہے، اور مجھے زخم بھی کاری ضرب لگی ہوئی ہے، اور یہ زخم اگر پانی اس زخم کو لگ جاتا ہے تو زخم خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے. بہرحال کہنے والوں نے کہا آپ کو غسل کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ نماز ادا کریں گے، پہلے نہیں کریں گے. اس نے غسل کیا، سردی کی بھی شدت تھی، بندہ فوت ہو گیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا ہے، اللہ انہیں قتل کر دے. اتنے سخت کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. کیوں؟ اس وجہ سے آپ نے فرمایا ان کو چاہیے تھا کسی اہل علم سے پوچھ لیتے، کسی علم والے سے سوال کر لیتے. سوال کرنے والا اور جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جواب اگر اسے علم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تو تب دے. اگر وہ غلط جواب دیتا ہے، تحقیق کے بغیر جواب دیتا ہے اور لوگ اس کے بتلائے ہوئے پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، اللہ کی شریعت کے تابع نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے
اس کا سارا گناہ اس جواب دینے والے کو ملتا رہے گا۔ غلط جواب کی وجہ سے بندہ قتل ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس حدیث سے سمجھ لیں کہ سوال کرنے کا دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 آدمی کبھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ کتنے بندے؟ 2۔ کون کون؟ المستحیی والمتکبر۔ ایک وہ بندہ جو مستحیی ہے، ایک وہ شخص جو متکبر ہے۔ یہ 2 بندے کبھی علم نہیں حاصل کر سکتے۔ پہلی جو روایت میں نے بیان کی ہے وہ آپ کو یاد رہے گی؟ کیوں جی بولیں ذرا، یاد ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں جی بولتے نہیں؟ جو پہلی میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سارے بولے ہیں ذرا، کچھ نہیں ہوتا۔ پہلی روایت یہ بیان ہوئی کہ آدمی نے احتلام ہوا، زخموں سے چور چور تھا، نہا لیا اور بندہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کسی اہل علم سے کیوں نہیں پوچھا؟ قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کر دے جنہوں نے اس بندے کو قتل کیا ہے۔ ایک روایت بیان کی، یہ آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی جگہ میں درس میں بیٹھتے ہیں، استاذ، معلم، مربی، خطیب، بیان کرنے والا، جب آپ اس کے ساتھ چلیں گے بھرپور، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے سکوت اختیار کر کے، آپ اپنے جو بیان کرنے والا شخص ہے اس سے فائدہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ بیان کرنے والا یہ سمجھے گا کہ ان لوگوں کو ذوق نہیں ہے، لہٰذا میں کتنا بیان کروں۔ آپ کا ذوق استاذ کو پڑھانے پہ مجبور کرتا ہے، طالب علم کا ذوق خطیب کو بیان کرنے پہ مجبور کرتا ہے، بیٹھنے والوں کی دلچسپی اور شوق ذوق۔ اگر آپ کا ذوق ہی نہیں ہے، آپ مارے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیان کرنے والے نے کہنا چلو یار ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی کھاپ رہا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ توجہ کے ساتھ اور بھرپور چکنے ہوشیار ہو کے بیٹھا کریں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے۔ اب دیکھیں کہ یہ عنوان سوال کرنے کی اہمیت، کبھی آپ نے سنا ہے یہ عنوان؟ اپنی زندگی میں آپ نے کسی عالم دین سے سوال کرنے کی اہمیت کا عنوان کبھی آپ نے سنا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں نہ سنا؟ میں داد دیتا ہوں قاری صاحب کو جنہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے، اور یقین مانیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو قاری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ قاری صاحب آپ کے لیے بڑے مخلص اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی رہنمائی بن کے آئے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ قاری صاحب کی ذمہ داری نماز پڑھائی، قاری صاحب وہ جان ڈے۔ قاری صاحب کی کیا ذمہ داری ہے جی؟ نماز پڑھائی، بچیاں نے پڑھایا، ٹھیک ہے، فارغ۔ دوسری بات میں بیان کرنے لگا ہوں کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ، ہاں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 بندے علم نہیں سیکھ سکتے۔ کتنے بندے؟ 2 بندے۔ پہلا بندہ فرمایا مستحیی،
جس کو سوال کرنے میں حیا آڑے آتی ہے۔ حیا کیسے؟ یار اب میں اگر سوال کروں گا تو سننے والے یا مولانا صاحب کیا کہیں گے، ایڈی وڈی دی عمر ہو گئی ہلے تک انہوں اس گل دا پتہ نہیں لگا۔ وہ اسی حیا میں سوال ہی نہیں کرتا۔ پہلے بھی جاہل تھا اس سوال سے، اب پھر اس نے جہالت کو خرید لیا ہے۔ بھائی یہ کچھ ضروری ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کا علم ہو؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ افریقہ سے آیا، امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں۔ فرمایا کرو۔ کہا میں 40 سوال کرنے ہیں۔ کتنے سوال؟ سارے بولے کتنے سوال؟ 40 سوال میں نے کرنے ہیں۔ کہا ٹھیک کرو۔ ایک سوال کیا، امام صاحب فرمانے لگے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال کیا لا ادری، تیسرا سوال کیا لا ادری، چوتھا سوال کیا لا ادری، پانچواں سوال کیا لا ادری۔ کہتا ہے مجھے ہی نہیں علم، مجھے نہیں علم، مجھے نہیں علم۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی میں افریقہ سے سن کے آیا ہوں امام الدار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کتنی عظیم اور قدور شخصیت ہے، اور اس کو لا ادری لا ادری کہتے ہیں، آپ کو تو لا ادری کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے لیے 2 سبق ہے۔ ایک سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے، ہمیں پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے۔ دوسرا ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ دوسرا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ امام، خطیب، ادیب، واعظ، مقرر، خطیب، اس سے جب سوال کیا جائے اسے سوال کا علم نہ ہو تو اسے جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر غلط جواب دے گیا، جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ سوال کا جواب دیا ہوا اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ تو فرمایا مستحیی شخص، حیا کرنے والا، جس کو سوال کرنے میں، سیکھنے میں، دین سمجھنے میں حیا آڑے ہے، وہ شخص علم نہیں حاصل کر سکتا۔ دوسرا بندہ کون؟ متکبر۔ متکبر کون ہوتا ہے؟ متکبر وہ میں اس سے سوال کروں، اس کی کیا وقت والی ہے، اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ کبر، غرور، تکبر، جس شخص کے اندر تکبر آ جائے وہ شخص بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے سوال کرنے میں کوئی حیا آڑے نہیں ہونا چاہیے، سوال کرنے میں کوئی کبر، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک حیا کی بات ہے، جہاں حیا ہونا چاہیے وہاں حیا کرنا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کنت رجلا مزاء، میں ایک ایسا شخص تھا جس کو بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ مزی کیا ہے؟ ایک ہے منی، مرد کے اعلیٰ تناسل سے جو پانی نکلتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک وہ جس کو منی کہتے ہیں، دوسرا ہے مزی، تیسرا ہے ودی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں مجھے حیا آڑے تھی۔ حیا آڑے کیوں تھی؟ اس لیے کہ رسول ہاشمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نکاح میں تھیں، اور مجھے شرم آتی تھی، حیا آتی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کروں، کیونکہ فاطمہ کے باپ تھے، میں ان کا داماد تھا، تو مجھے یہ چیز حیا آتی تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالہ سے کیسے سوال کروں۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ سوال نہ ایسا کیا جائے، واقعتاً ایسا ادب کا تقاضا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانے بینے سمجھدار اور کمال درجے کے فقیہ اور محدث اور عظیم عالم تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لمکان ابنتہ ہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، اس
وجہ سے مجھے حیا آتی تھی، مجھے شرم آتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں۔ اب پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسی طرح زندگی گزر جائے کہ اس مزی کے آنے کی وجہ سے کا علیہ الوضو، کیا اس پہ وضو ہے یا نہیں ہے، یہ اصل میں سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول سے سوال نہ کر سکا۔ میں نے پھر کیا کیا؟ یہ ہے سیانے، سمجھدار اور دانا لوگوں کی بات۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اللہ کے رسول سے یہ سوال کریں۔ بسا اوقات بندہ کوئی چیز آڑے ہوتی ہے، حیا والی کوئی چیز مانے ہوتی ہے، بندہ سوال نہیں کر سکتا، تو بندے کو ایسا رستہ استعمال کر لینا چاہیے جس رستے سے کم از کم وہ اپنے نالج میں اضافہ کر لے، اس کے علم میں وہ بات آ جائے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیان فرما دیجئے، کیا اگر مرد کی شرمگاہ سے اعلیٰ تناسل سے یہ پانی خارج ہو تو اس پہ وضو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الوضوء، اس کی وجہ سے اس کو وضو کرنا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو صاف کرے، دھوئے، اور دھونے کے بعد پھر وضو کرے، پھر نماز ادا کرے۔ سوال کرنے میں حیا نہیں آڑے آنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ادب و آداب کا ایسا تقاضا ہے جیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آڑے تھا، تو پھر انہوں نے ایسا رستہ استعمال کر لیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پھر بھی سیکھ لیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوچھا نہ، قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے انصار نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں، انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں۔ کیوں؟ اماں جی فرماتی ہیں اللہ کی قسم دین سیکھنے میں کبھی انصار کی عورتوں کو کبھی حیا آڑے نہیں آیا، وہ جیسا تیسا بھی سوال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھ لیتی ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کو بیان کرنے میں شرماتے ہیں؟ کیوں جی؟ اللہ حق بات کو بیان کرنے میں شرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس کی ہے؟ نہیں کی۔ ام سلیم کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے، آپ مجھے یہ بتلائیں کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اب تحتلم المرأة، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ من این الشبہ، شباہت پھر کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسے مرد کا پانی خارج ہوتا ہے اسی طرح عورت کا پانی بھی خارج ہوتا ہے، اور پھر جس کا پانی غالب آ جاتا ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پانی غالب آ جائے بیٹی پیدا ہوتی ہے، اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے اللہ بیٹا پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت سوال کر رہی ہے اتر المرأة کما یر الرجل، جس طرح آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اس کو خواب میں سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کیا ایسے عورتوں کو بھی ہوتا ہے؟ محبوب نے فرمایا ہاں عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ کتنا بڑا سوال تھا ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے سامنے سوال کرنا کس قدر مشکل مرحلہ تھا، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اور قربان جاؤں ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر، ماں عائشہ فرماتی ہے کائنات کی بہترین عورتیں وہ ہیں جو انصار کی عورتیں ہیں، اللہ کی قسم انہیں دین کو سمجھنے میں، دین سیکھنے میں کبھی حیا آڑے نہیں آتی۔
ورنہ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو، کبھی ہماری عورتوں نے کسی عالم دین سے یا کسی پڑھی لکھی عورت سے سوال ہی نہیں کرتی. کیوں؟ اویئرنیس ہی نہیں، جہالت میں زندگی گزر رہی ہے. یہ سوال کرنے کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر کہ حیا آڑے نہیں آنا چاہیے، کبر آڑے نہیں آنا چاہیے، اور سیکھنے کے لیے تگ و دو کتنی کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے چاہا کہ میں علم سیکھوں، میں نے چاہا کہ میں علم سیکھوں. مجھے پتا چلا میں ایک ایک انصاری کے دروازے پہ حدیث سیکھنے کے لیے گیا، اور اگر مجھے پتا چلتا کہ وہ قیلولہ کر رہا ہے، کہتے ہیں کبھی میں نے کسی مصروف بندے سے سوال نہ کیا، کبھی جب کوئی بندہ پریشان ہے تو میں اس سے کبھی سوال نہیں کرتا تھا، اگر کوئی بندہ غصے میں ہے تو میں کبھی اس سے سوال نہیں کرتا تھا، ان ساری کیفیتوں میں سوال نہیں کرتا تھا. اگر میں گیا ہوں بندہ سویا ہوا ہے میں نے کبھی نہیں اٹھایا تھا. کہتا میں ایک انصاری کے دروازے پہ گیا فَأَجِدُهُ قَائِلًا، مجھے پتا چلا وہ قیلولہ کر رہا ہے. گھر والے کہتے ہیں ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں، فرمایا نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا. فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، چادر اس کے دروازے کے سامنے بچھا کے بیٹھ گیا. تَصْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِهِ التُّرَابُ، ہوائیں آتی مٹی اٹھا کے میرے سر پہ ڈالتی، میرے کپڑوں کے اوپر، میرے چہرے کے اوپر مٹی ڈال دی ہیں ہوائیں اٹھا کے، لیکن میں بیٹھا ہوا. جب گھر والا اٹھا، گھر والوں نے بتلایا اللہ کے نبی کے چچا کا بیٹا باہر دروازے پہ چادر بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ تھے جن کو دین کا علم سیکھنے کی اہمیت کا پتہ تھا کہ دین کیا ہے، دین کیسے سیکھا جائے گا، یہ ساری چیزیں کب ہوں گی. یہ اہمیت تھی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سوال کرنے کی اہمیت کیا ہے. سوال کرنے کے لیے آئے اور چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ بندہ گھر والا اٹھے گا قیلولہ کر لے گا، جب باہر آئے گا پھر میں ایسے سوال کروں گا اور میں ایسے حدیث سیکھ لوں گا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ دین اسلام کے اندر سوال کی اہمیت ہے، اور سوال کریں گے تو تب انشاءاللہ آپ کو علم ہوگا، آپ اللہ کے فضل و کرم سے پھر سیکھتے جائیں گے. یہ بڑا زبردست عنوان ہے اور اس پہ بڑا سارا مواد ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین. چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے، میں نے چند دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. کیوں جی یاد رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ ہمارا آنا بھی قبول فرمائے. اللہ قاری صاحب کی محنت کوشش کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے رب العالمین آپ کے لیے اس محفل کو، اس مجلس کو دین سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ بنا دے.